کہتے ہیں نا جب مماز بوائے ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ جو باباز گرلز ہوتی ہیں نا ان سے بھی نہیں شادی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو باپ کی بڑی لاڈلیاں ہوتی ہیں نا اصل میں بیسیکلی بگاڑ مرد ہی رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، باپ جو ہے وہ بیٹیوں کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، میری بیٹی کوئی کام نہیں کرے گی، میری بیٹی کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی نے اگلے گھر جا کے کام ہی کرنے ہیں۔ بھائی آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو جو ہے آپ انہیں ڈگریاں دلوا رہے ہیں، انہیں ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، ان کو ڈیزائنر بنا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایکٹر ایکٹریسز بنا رہے ہیں، ماڈل بنا رہے ہیں، آپ انہیں اچھا انسان بنا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیسے سنوارنا ہے، یا اپنے گھر کو کیسے اپنا گن تو اٹھا لو، یا اپنی صفائی ستھرائی سکھائی ہے۔ جب والدین جو ہے وہ بیٹی کی تربیت ہی نہیں کر رہے تو بیٹیاں گھر کیا بسائیں گی جا کے؟ بہت سی لڑکیاں ایسی میں نے دیکھی جن کے منہ سے بڑی سمیل آتی ہے، جی ایسے ہی، ٹھیک ہے، وہ بات کرتی ہیں تو ان کے بڑے بھبکے آتے ہیں منہ سے، تو ایسے شوہر کیسے قریب آئے گا؟ ایسے کیسے آئے گا؟ ایک کوئی سہیلی نہیں 2 منٹ بیٹھ کے بات کر سکتی ہے؟ دھیان سر میں رکھیں گی، جوئے ہوں، میاں ساتھ لیٹ کے سو رہا ہو، ٹھیک ہے، تکیے پہ جوئے چل رہی ہوں، قلے پلے لکھے گندی چیزیں، گندی جراثیم بیماریوں والی چیزیں صاف نہیں رکھتی ہیں اپنے سر۔ اور مرد وہی دیکھیں جس کو گھر سے سکون ہوگا نا وہی باہر جا کے جو ہے وہ ایک کامیاب مرد بنے گا۔ کیا بات ہے؟ گھر سے سکون سب سے پہلے مرد کا۔ بیوی جو ہے وہ اگر اچھی ہوگی نا آپ کی تو مرد بھی جو ہے وہ باہر جا کے ترقی کرے گا۔ ایسے ہی نہیں کہتے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ارے واہ! تو بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کو بالکل سینس نہیں ہے کہ میاں کے سامنے بیٹھنے تھے ناخن نہیں چبانے، ٹھیک ہے، سر کھجلا کھجلا کے باتیں کر رہی ہیں۔ بہت ساری ایسی تیل لگایا ہوا ہے تو مسلسل کوئی 2 سے 3 دن تیل ہی لگا ہوا ہے بالوں میں، سارا دن نہیں نہائیں گی، سارا دن نہیں نہانا۔ آپ نے جو ہے پوچھ لو کب نہائے تھے؟ 2 دن پہلے تو نہائی تھی۔ ہاں جی، بول بھی دیتی ہیں بڑے فخر سے کہ 2 دن پہلے تو نہائی تھی۔ میں نے کون سا کام کیا جو میں گندی ہو گئی؟ پرسنل ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں، مرد ہو یا عورت ہو۔ آپ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ڈیلی آپ کا صاف ستھرا ہونا، ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا، ایک دوسرے کو امپریس کرنا، اٹینشن دینا دیکھیں سارا دن جو ہے نا تیار نہیں ہوتی لڑکیاں۔ میاں گھر میں اگر چھٹی والا دن بھی ہے نا نائٹ سوٹ میں گندی سندی ماسی بن کے گھومتی رہیں گی۔ اچھا کچھ عورتوں کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ بھلے کام شام ہو چکا ہوتا ہے، اگر جس دن میاں جلدی گھر آ گئے یا میاں کی چھٹی ہے، جان بوجھ کے جھاڑو پکڑ کے تو ڈسٹنگ کا کپڑا پکڑ کے یا کوئی کچن میں زبردستی کا کام دکھانے کے لیے نا اپنے آپ کو گندی ماسی بنا کے نا میاں کے سامنے گھومیں گی۔ پھر میاں کا دل ہی نہیں ہے، میاں ویسی اداس ہو جاتا ہے، وہ ٹراما ڈپریشن میں چلے آتا ہے، اور میں کدھر شادی کر لی ہے یار، مجھے کدھر پھنسا دی ہے۔ مطلب بیوی دیکھنے کے قابل ہوگی تو مرد دیکھے گا نا۔ تو مرد کو یہ ٹراما نہیں ہے، مرد کو یہ دکھ نہیں ہے۔ ایک عورت خواہش کرتی ہے میرا مرد ایسا ہو، میری شادی ایسی ہو، پیسے والا ہو، گاڑی ہو، میرے خرچے اٹھائے، مجھے سونا دلائے، زیور، ساری خواہشیں عورت رکھتی ہے، عزت بھی کرے، پیار بھی کرے، میری بات بھی مان۔ تو کیا مرد یہ خواہش نہیں رکھ سکتا کہ میری بیوی بھی حور پری ہو؟ اچھا، مردوں کے ایموشنز، مردوں کے پین، مردوں کے آنسو، ان کے درد کے اوپر آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ نبیہ سے بات کر رہے تھے، مجھے بتائیں نبیہ، میرے نا ایک جاننے میں بڑے اچھے ہمارے قریبی دوست ہیں نا، فیملی فرینڈ ہیں، ان کی شادی ہوئی ریسنٹلی، میں ان کی شادی کو اٹینڈ بھی کیا، بڑا فرال کے ساتھ جا کے فن کیا۔ تو تھوڑے دن پہلے ابھی میں نے کال کیا، 2-3 دن پہلے، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی ڈیورس ہو گئی۔ تو میں نے کہا، میں تو کال کر رہی تھی کہ اب میں ان کا ڈنر کروں گی اور یہ وہ آل دیٹ، تو اب یہ کیا سین ہوا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو لڑکی تھی وہ 1:30 بجے 2 بجے سو کے اٹھتی تھی، ان کو گھر گرہستی کی کوئی سمجھ نہیں تھی، جبکہ ماں باپ زندہ نہیں ہیں لڑکے کے، تو ایسے وہ والا پریشر بھی نہیں تھا گھر میں، کوئی دیور کوئی نند ایسے وہ بھی کوئی سین نہیں تھا، مگر ان کو کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ اپنے کسی گھر میں اپنے سٹاف کو بھی اٹھ کے نوکروں کو بھی حکم دیں کہ بھائی تم یہ پکا لو، یہ لے آؤ، یہ سودا ختم ہے، ناشتے میں بنا لو، یا میاں اٹھ گیا ہے جلدی تو اس نے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا، یا کوئی چیز، یہ گیلے بال لے کے بس وہ صوفوں پہ بیٹھ جاتی تھیں، سارا دن فون پہ لگی رہتی تھیں، باتیں کرنی ہوتی تھی تو وہ گارڈن میں جا کے پتہ نہیں گھنٹوں لگی رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوئے سچویشن سے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو یہ شادی پہلے انہوں نے 2-3 بار سمجھایا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میں تو یہ چیزیں لے کے چل ہی نہیں سکتا، کبھی میرے خانے سے کوئی ان کا کپڑا ملے، کبھی دوپٹہ بستر پہ، کبھی قمیض کہیں تو چپلیں کہیں، تو وہ تو تنگ آ کے کہتے اتنا پھوڑ پنا تو میں برداشت، اور اگر تیار ہونا ہے تو میاں کے لیے نہیں ہونا، انہوں نے کوئی ویڈیو بنانے کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے، تو میاں اگر پاس آ رہے ہیں تو فوراً فون پکڑا کے ان کو کہنا ہے کہ بھائی میری سیلفی تو کھینچو، تو کہتے ہیں میں تو اس سے پیار بھی نہیں کر سکتا، میں پاس جاتا ہوں تو مجھے فوراً کہتی ہے سیلفی کھینچ دو، ویڈیو بنا دو، پکچر ویڈیو بنا دو، تو کہتے ہیں میں تو پھر اس لیے چھوڑ دیا، میں تو آگے پھر کیا زندگی اس کی خراب کروں یا اپنی کروں، میچ ہی نہیں ہوتا۔ اب اس طریقے کی بھی لڑکیاں
تو مرد کیا کیا برداشت کریں؟ دیکھیں میں یہاں پر نا ایک چیز بتاؤں گی، وہ لڑکیاں جو پھوڑ ہیں، گھر کے کام نہیں کرتی، سلیقہ شعار نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شادی کرنے آپ جب بھی جائیں کم سے کم لڑکی کا یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کو سلیقہ طریقہ ہے، صفائی پسند ہے کہ نہیں ہے، کوئی اپنا کام شام جو ہے وہ اس کو کرنے بھی آتے ہیں، اتنا کام آتا ہے کہ اپنے لیے چائے بنا لے گی، اپنے کپڑے جو ہے وہ استری کر لے گی، یا اپنے کپڑے طے کر کے الماری تک رکھ دے گی، اتنے کام آتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا جب مماز بوائے ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ جو باباز گرلز ہوتی ہیں نا ان سے بھی نہیں شادی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو باپ کی بڑی لاڈلیاں ہوتی ہیں نا اصل میں بیسیکلی بگاڑ مرد ہی رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ باپ جو ہے وہ بیٹیوں کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، میری بیٹی کوئی کام نہیں کرے گی، میری بیٹی کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی نے اگلے گھر جا کے کام ہی کرنے ہیں۔ بھائی آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو جو ہے آپ انہیں ڈگریاں دلوا رہے ہیں، انہیں ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، ان کو ڈیزائنر بنا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایکٹر ایکٹریسز بنا رہے ہیں، ماڈل بنا رہے ہیں، آپ انہیں اچھا انسان بنا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیسے سنوارنا ہے، یا اپنے گھر کو کیسے اپنا گن تو اٹھا لو، یا اپنی صفائی ستھرائی سکھائی ہے۔ جب والدین جو ہے وہ بیٹی کی تربیت ہی نہیں کر رہے تو بیٹیاں گھر کیا بسائیں گی جا کے؟ جن والدین کی بیٹیوں کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، سلیقہ شعار جو ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں، صفائی پسند ہوتی ہیں، ان کے شوہر بھی ان سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو بھی آپ سادہ عورت دیکھیں گی نا، سلیقہ شعار دیکھیں گی لڑکی جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتی ہوگی، وہ زبان دراز نہیں ہوگی۔ جس کو سلیقہ طریقہ ہے نا اس کو زبان کا بھی سلیقہ ہوگا۔ اچھا، زبان کے علاوہ عورتوں میں صفائی کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ گھر صفائی نہیں رکھنا، چیزیں اپنی سمیٹا سماٹی کچھ نہیں کرنا۔ آلدو دیکھیں، حور پری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نین نقش بہت ہی حسین ہو۔ حور پری مرد کے لیے وہ بھی ہوتی ہے جو اس کا پیٹ کا خیال رکھتی ہے، خود صاف ستھری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اس کو پوچھتی ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتی ہے، اس کے گھر والوں کا خیال رکھتی ہے۔ میں نے بہت سی نارمل شکل کی خواتین کو جب وہ تیار ہوتی ہیں یا اپنے آپ کو جو ہے سجاتی سنوارتی ہیں تو وہ بڑی حسین لگتی ہیں۔ عورت ساری خوبصورت ہوتی ہے اور سادگی میں بھی حسین ہے۔ مجھ سے اکثر خواتین پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم سجے سورے تو ہم اتنی جولریاں پہن کے بیٹھ جائیں، ہم اتنے جو ہے وہ کوئی کام والے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں۔ کیا ہو گیا؟ کام والے کپڑے میں نے آپ کو نہیں کہا پہن کے بیٹھ جائیں، اتنی بھاری بھرکم جولریاں نہ پہن کے بیٹھ جائیں، لیکن صاف ستھرے رہیں، تیار ہوں، ہلکا سا میک اپ جو ہے وہ کریں، کوئی اپنی شکل کو ڈینٹنگ پینٹنگ رکھیں، کوئی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ دیکھنے والا دیکھے گا ہی وہی جو دیکھنے والی چیز ہوگی۔ جب کوئی دیکھنے والی چیز ہی نہیں ہے تو اس نے دیکھنا کیا؟ پھر باہر جا کے ہی دیکھنا ہے۔ پھر آپ کہتی ہیں ایکسٹرا میٹل افیئر چل رہے ہیں، تو ایکسٹرا میٹل افیئر کس کا چل رہا ہے؟ عورت کی خوبصورتی بڑی معنی رکھتی ہے، عورت ہر کوئی خوبصورت ہے، لیکن جب آپ اپنے بالوں کا دھیان نہیں رکھیں گی، اپنے ناخنوں کا دھیان نہیں رکھیں گی، سر میں جوئے ہوں، میاں ساتھ لیٹ کے سو رہا ہو، ٹھیک ہے، تکیے پہ جوئے چل رہی ہوں، کلے پلے لکھے، گندی چیزیں، گندی جراثیم بیماریوں والی چیزیں صاف نہیں رکھتی اپنے سر، تم اور دوسری بات کیسے کیسے تکلیفیں بیچارے ٹراما برداشت کرتے ہیں۔ آپ رات کو سونے سے پہلے لازمی نہا کے سویا کریں، چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں۔ یہ باتیں ڈاکٹرز کے بتانے والی ہوتی نہیں ہیں، لیکن ایز اے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ میں یہ بات جو ہے وہ میاں بیوی کے لیے خاص طور پہ جب آپ ایک کمرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بہت ضروری چیز ہے، چاہے آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں، چاہے آپ کو بخار ہے، چاہے آپ کی طبیعت جتنی مرضی خراب ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ والا شخص آپ کے بیڈ پہ سو رہا ہے اسے آپ میں سے اسمیل نہیں آنی چاہیے۔ بے شک اپنے جو ہے وہ پرسنل ہائیجین کا لازمی خیال رکھیں۔ اکثر مرد بتاتے نہیں ہیں اپنی بیویوں کو کہ وہ ان سے اریٹیٹ کس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ مردوں کو بھی میں یہ کہوں گی کہ بیویوں کو بتائیں اگر وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ان میں یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ مردوں میں یہ محسوس کرتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو انہیں بتائیں کہ انہیں کس چیز سے وہ اریٹیٹ ہوتی ہیں۔ آپ صفائی پسند ہے تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا مرد بھی صاف ستھرا ہو، اور مرد وہی دیکھیں جس کو گھر سے سکون ہوگا نا وہی باہر جا کے جو ہے وہ ایک کامیاب مرد بنے گا۔ کیا بات ہے؟ گھر سے سکون سب سے پہلے مرد کا۔ بیوی جو ہے وہ اگر اچھی ہوگی نا آپ کی تو مرد بھی جو ہے وہ باہر جا کے ترقی کرے گا۔ ایسے ہی نہیں کہتے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ارے واہ، کیا بات ہے جی، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ اور اگر گھر کی عورت صحیح نہیں رہے گی نا تو پھر یاد رکھیں کامیاب مرد کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوگا۔